اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ہماری بحث کتاب شرح میت و عامل میں عوامل لفظیہ سماعیہ اور نوع اول میں چل رہی تھی۔ ہم نے حروف جارہ کو تقریباً تمام کر لیا ہے۔ آج ہمارا حروف جارہ کے بارے میں اور نوع اول کے بارے میں آخری درس ہوگا انشاءاللہ، اور ہم نوع دوم میں داخل ہو جائیں گے۔ نوع اول کے حروف جارہ میں ہماری آخری جو 3 حروف رہ گئے ہیں وہ آج ہم پڑھتے ہیں انشاءاللہ، شروع کرتے ہیں۔ وہ 3 حرف جو آج ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہیں حرف جر بسم اللہ الرحمن الرحیم، حرف جر حاشا خلا اور عدا۔ یہ 3 حرف جر آج ہم نے پڑھنے ہیں، اور ممکن ہو سکا تو انشاءاللہ دوسری نو میں بھی ہم داخل ہو جائیں گے۔ ہم نے گزشتہ دروس میں دوسرے یا تیسرے درس میں یہ نقطہ بیان کیا تھا کہ بعض حروف جر ایسے ہیں جو بعض اوقات تو حرف کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اسم کے طور پر بھی استعمال ہوئے ہیں۔ انہی حروف جارہ میں سے حاشا خلا اور عدا بھی ہیں کہ یہ بعض اوقات فعل کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، لیکن کیا یہ فعل جب استعمال ہوتے ہیں تو ان فعل کی گردان بھی ہم کر سکیں گے؟ تصریف بھی ہوتی ہے ان کی؟ فرماتے ہیں نہیں، یہ غیر متصرف ہوں گے، فعال ہوں گے فعل، اور وہاں پر جب یہ فعل ہوں گے وہاں پر حرف جر والا عمل نہیں کریں گے، یعنی اسم پر داخل نہیں ہوں گے اور اسم کو داخل ہو کر جر بھی نہیں دیں گے، کیونکہ وہاں پر فعل کے طور پر یہ کلام عرب میں استعمال ہو رہے ہیں، اور وہاں پر یہ کیا کریں گے؟ نصب دیں گے۔ جی ہاں، تو آئیے دیکھتے ہیں کہ حرف جر حاشا خلا اور عدا کو انہوں نے کس لیے استعمال کیا۔ سب سے پہلا معنی جو انہوں نے بیان کیا ہے وہ ہے استثناء۔ حرف جر حاشا خلا اور عدا استثناء کے لیے آتے ہیں۔ استثناء کیا ہوتا ہے؟ استثناء یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کوئی بات کر رہے ہیں، ایک کلی بات کر رہے ہیں، مثلا آپ کہتے ہیں کہ میری کلاس میں سب اسٹوڈنٹ بہت اچھے ہیں، لیکن آپ کہتے ہیں کہ ایک اسٹوڈنٹ ہے جو دوسروں سے جدا ہے، مثلا اس کے نمبر کم آتے ہیں، یا وہ زیادہ ذہین نہیں ہے، یا زیادہ توجہ نہیں دیتا پڑھائی پر، تو آپ کہتے ہیں کہ وہ شخص جدا ہے۔ آپ ایک شخص جس کو آپ جدا کر رہے ہیں وہ کیا ہوتا ہے؟ مستثنیٰ ہوتا ہے، جس سے آپ استثناء کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ سب سے کیا ہے؟ جدا ہے، الگ ہے۔ یہ مثال کتاب میں جو انہوں نے دی ہے ہم اس کو بیان کرتے ہیں۔ استثناء ہوتا کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ جاءنی القوم حاشا زید۔ اس کی مثال کو ہم لکھ دیتے ہیں، جاءنی القوم حاشا زید۔ اب آپ کہنا چاہ رہے تھے کہ میرے پاس پوری قوم آئی، لیکن کون نہیں آیا؟ زید نہیں آیا۔ تو زید کو الگ کرنے کے لیے، زید کا حکم جدا کرنے کے لیے، زید کے نہ آنے کو بتانے کے لیے آپ کیا استعمال کرتے ہیں؟ حرف جر حاشا کو استعمال کرتے ہیں۔ یا مثلا عدا یا خلا کو بھی انہوں نے مثال کے طور پر ذکر کیا ہے کہ جان القوم حاشا زیدن، یا جان القوم خلا زیدن، یا جان القوم عدا زیدن۔ ان تینوں کا کیا مطلب بنے گا؟ ایک ہی مطلب بنے گا، اور ہم کہیں گے کہ میرے پاس قوم آئی لیکن زید نہیں آیا۔ یا مثلا آپ کہتے ہیں کہ سب لوگوں نے، مثلا الیکشن کی مثال لے لیتے ہیں کہ سب لوگوں نے ووٹ دیا لیکن ایک شخص نے ووٹ نہیں دیا۔ مثلا آپ کہیں گے کہ سب لوگوں نے مثلا ووٹ دیا لیکن زید نے ووٹ نہیں دیا، تو آپ کہیں گے کہ پوری قوم نے ووٹ دیا، اور زید کو آپ استثناء کرنے کے لیے کیا کہیں گے؟ حاشا خلا یا
ادا کا آپ استعمال کریں گے. یا اسی طرح سے اور بھی آپ مثالیں لے آ سکتے ہیں کہ مثلا آپ کہیں گے کہ آج سب لوگ حاضر تھے سوائے زید کے، یا آپ کہیں گے کہ آپ سب لوگ چلے جائیں سوائے زید کے کہ مثلا وہ شخص کیا کرتا رہے، بیٹھا رہے میرے پاس. تو حاشا، ادا، خلا، ان کا پہلا معنی کیا ہے؟ استثناء ہے. اس کا دوسرا ہی ہم صورت دیکھ لیتے ہیں. استثناء کیا ہوتا ہے؟ میں اس کو لکھ دیتا ہوں. استثناء اگر ایک کلی بات میں سے کسی فرد کو الگ کرنا ہو تو اسے استثناء کہتے ہیں. مثلا آپ کہتے ہیں میرے پاس پوری قوم آئی سوائے زید کے. آپ یہاں پر کہنا چاہتے ہیں کہ زید کے علاوہ سب کوئی آیا ہے. تو زید کیا ہے؟ یہاں پر استثناء کیا ہے زید کا آپ نے. کس کے ذریعے؟ حاشا کے ذریعے، اور ادا اور خلا کے ذریعے بھی آپ استثناء کر سکتے ہیں. دوسرا مطلب جو ہم نے بیان کیا وہ یہ تھا کہ بعض اوقات یہی حاشا، ادا اور خلا فعل کے طور پر استعمال ہوتے ہیں. ایک نقطہ، یہ الگ سے نقطہ کے طور پر میں لکھ دیتا ہوں کہ بعض اوقات یہ 3 حرف یعنی خلا، حاشا اور ادا اسم کو نصب دیتے ہیں. اس وقت یہ حرف نہیں بلکہ فعل ہوتے ہیں. ہم نے بیان کیا تھا کہ حروف جارہ میں بعض حروف کبھی کبھی فعل یا اسم بن جاتے ہیں، اور یہ وہی مورد ہے کہ جہاں پر یہ حروف فعل بنے ہوئے ہیں. یعنی وہاں پر ہم ان کو حرف کہیں گے ہی نہیں، کیونکہ یہاں پر یہ کیا ہیں؟ اصلاً فعل ہیں. یہاں پر انہوں نے مثال اس کی دی ہے یا نہیں دی؟ تو ہاں، انہوں نے یہاں پر بیان دی ہے، مثال بیان کی ہے یہاں پر. اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. کون سی مثال ہے؟ ہاں جی، فرماتے ہیں کہ جان القوم حاشا زیدن. یہاں پر منصوب ہو گیا ہے زیدن. تو کیسے منصوب ہو گیا اچانک؟ یہاں پر یہ زیدن تو پچھلی مثال میں کیا تھا؟ مجرور تھا. جان القوم حاشا زیدن، کیونکہ یہاں پر مجرور کیوں تھا؟ کیونکہ یہاں پر حرف جر کے طور پر استعمال ہو رہا تھا حاشا. لیکن نیچے والی مثال میں جب ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں تو یہاں پر یہ منصوب واقع ہو رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہاں پر یہ کیا ہے؟ فعل ہے حاشا، اور یہ اس کا منصوب واقع ہو رہا ہے، مفعول واقع ہو رہا ہے. اور مفعول ہم جانتے ہیں فعل کا ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے. اس کا شاہد مثال ہم دیکھ لیتے ہیں کتاب الکافی سے. اس کی کتاب الکافی میں جلد 5 ہے، اور صفحہ نمبر 38 میں ہم دیکھتے ہیں کہ 538 میں کہ حاشا کس مثال ہم فعل کے طور پر اس کو دیکھ رہے ہیں کہ فعل کے طور پر استعمال ہوا ہے، اور آگے اسم کو کیا دے رہا ہے؟ نصب دے رہا ہے. حدیث باب 1 اور حدیث، جی ہاں، یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ فقال کل شیء ما عدا القبلہ بعینہ، کہ امام علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ جب خاتون حیض کی حالت میں ہو تو اس کے شوہر کے لیے کیا حکم ہے؟ تو امام نے فرمایا فقال کل شیء، کہ مثلا اس صاحب مرأہ کے لیے، اس خاتون میں ہر چیز جائز ہے سوائے کس کے؟ قبول کے، کہ مثلا اس کے ساتھ ہم بستری نہیں کر سکتا قبول میں، لیکن باقی استمتاعات اس سے کیا کر سکتا ہے؟ لے سکتا ہے مرد. یہاں پر قبول ادا کے ذریعے کیا ہو رہا ہے؟ استثناء ہو رہا ہے. یعنی صرف قبول میں آپ خاتون کے ساتھ وہاں پر آپ نہیں کر سکتے، لیکن باقی استمتاعات آپ کر سکتے ہیں. تو یہاں پر آپ ملاحظہ کر رہے ہیں کہ ادا کے ذریعے استثناء ہوا ہے. تو یہاں پر حروف جارہ کی ہماری بحث ختم ہوئی، اور ہم نے مختلف حروف جارہ پڑھے،
اور یہاں پر آج ہمارا پہلی نوع میں درس ختم ہوا. دوسری نوع ہم شروع کرتے ہیں. دوسری نوع حروف مشبہۃ بالفعل، فعل کے بارے میں ہے. دوسری نوع عوامل سماعیہ لفظیہ سماعیہ میں. دوسری نوع کس کے بارے میں؟ حروف مشبہہ بالفعل. حروف مشبہہ بالفعل، سب سے پہلے ہمیں یہ نقطہ بیان کرنا ہوگا کہ حروف جارہ کو مقدم کیوں کیا گیا اور حروف مشبہہ بالفعل کو دوسرے نوع میں کیوں ذکر کیا گیا ہے. کیا ویسے ہی ترتیب انہوں نے اپنی مرضی سے یہ ترتیب رکھی ہے یا کوئی اس کے پیچھے کوئی وجہ تھی؟ حروف جارہ کو مقدم کیوں کیا گیا ہے؟ ایک سوال تو بنتا ہے نا کہ مثلا آپ نے جب کتاب لکھنا شروع کی تو آپ سب سے پہلے کون سا حروف لے آئے ہیں؟ حروف جارہ لے آئے ہیں. تو حروف جارہ کو کیوں مقدم کیا گیا ہے؟ تو فرماتے ہیں حروف جارہ کو ہم نے اس لیے مقدم کیا کہ کیونکہ حروف جارہ کا عمل اصلی ہے اور حروف مشبہہ بالفعل کا عمل فرعی ہے. یہ اصلی اور فرعی کیا ہوتا ہے؟ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی حروف ان کا حروف جر کا عمل اصلی ہے کہ وہ حقیقتاً اور اصولاً اپنے معمول کو جر دیتے ہیں، اور حروف مشبہہ بالفعل چونکہ یہ فعل سے صرف شباہت کی بنا پر نصب دیتے ہیں یا عمل کرتے ہیں اپنے معمول میں، اس لیے ان کا عمل فرعی ہے، اصلی عمل ان کا نہیں ہے. حروف جارہ کو ہم نے اس لیے مقدم کیا کیونکہ ان کا عمل اصلی ہے اور حروف مشبہہ بالفعل کا عمل فرعی ہے. فرعی کیوں ہے؟ فرعی اس لیے ہے کیونکہ یہ صرف فعل سے مشابہت کی وجہ سے عمل کرتے ہیں، ورنہ عمل نہ کرتے اگر مشابہت نہ ہوتی. پس ان کا عمل اصلی نہیں ہے بلکہ فرعی ہے. بہرحال یہ ایک توجیہ بیان ہوئی ہے. اگلی بات ان میں یہ ہے کہ حروف جارہ کتنے ہیں، حروف مشبہہ بالفعل کتنے ہیں. حروف مشبہہ بالفعل کتنے ہیں؟ فرماتے ہیں حروف مشبہہ بالفعل 6 ہیں. انا، انا، لا، کنا، کا، انا، لیتا، لا، اللہ. تو یہ 6 حروف مشبہہ بالفعل ہیں. اب ہم آگے اگلا جو سوال ہمارا بنتا ہے اس کی طرف بڑھتے ہیں کہ حروف مشبہہ بالفعل کو حروف مشبہہ بالفعل کیوں کہا جاتا ہے؟ حروف مشبہہ بالفعل کو مشبہہ بالفعل کیوں کہا جاتا ہے؟ حروف مشبہہ بالفعل یعنی ایسے حروف جو مشابہ ہیں فعل کے ساتھ. تو فعل کے ساتھ بھئی ان کی کون سی مشابہت ہے کہ ہم ان کو حروف مشبہہ بالفعل کہہ رہے ہیں، اور جو فعل عمل کرتا ہے وہی یہ بھی عمل کرتے ہیں. یہ ہیں تو حروف، تو پھر فعل والا عمل کیسے کر رہے ہیں؟ تو کہتے ہیں یہ اپنے شباہت کی وجہ سے فعل والا عمل کرتے ہیں. اگر یہ شباہت نہ ہو تو جیسا کہ ہم نے اوپر بیان کیا تو یہ کیا کریں گے؟ فعل والا عمل نہیں کریں گے، کیونکہ یہ حرف ہیں. حرف کیا ہے؟ صرف ربط کا کام دیتا ہے، اور جو اس کا عمل ہوگا مثلا وہی کرے گا. لیکن یہ کون سا عمل کر رہے ہیں حروف مشبہہ بالفعل؟ فعل والا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ کون کون سی شباہتیں اس میں پائی جاتی ہیں فعل کے ساتھ، کون سی شباہت اس کے اندر موجود ہے ان 6 حروف کے اندر. فرماتے ہیں کہ حروف مشبہہ بالفعل کی فعل کے ساتھ 2 قسم کی مشابہت ہے. پہلی مشابہت لفظی اور دوسری مشابہت معنوی.
مشابہت معنوی. مشابہت لفظی کیا ہے؟ مشابہت لفظی فرماتے ہیں یہ ہے کہ حروف جارہ، حروف مشبہ، حرف مشبہ بالفعل بھی 3 حرفی یا 4 حرفی ہیں اور فعل بھی ثلاثی یا رباعی ہوتا ہے. تو بنا کے اعتبار سے یہ شباہت ہوئی یا نہ ہوئی؟ ہم دیکھتے ہیں کہ فعل بھی مثلا 3 حرفی ہوتا ہے، ضربا، نصرا، یا مثلا اکرما، یا مثلا کیا ہو گیا دہرجا. یہ کیا ہیں؟ فعل ہیں. یہ 3 حرفی ہیں، یا 4 حرفی دہرجا ہے، یا مثلا زلزلہ ہے. تو یہ کیا ہیں؟ تدہرجا مثلا بول دیں ہم. یہ کیا ہیں؟ رباعی ہیں یا تدہرجا، رباعی ہیں یا ثلاثی ہیں. تو حروف مشبہ بالفعل بھی یا ثلاثی ہیں یا رباعی ہیں. کیسے؟ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں انا، انا کیا ہے؟ 3 حرفی ہے، اصل میں 2 نون ہیں. یا مثلا کانا ہے، کانا، یا مثلا لا کننا، یہ 4 حرفی ہے. لیتا اور لا اللہ، یہ کیا ہے؟ 4 حرفی ہے. درست. یہ پہلی مشابہت ہے لفظی کہ حروف مشبہ بالفعل بھی ثلاثی یا رباعی ہوتے ہیں اور فعل بھی رباعی یا ثلاثی ہوتا ہے. دوسری لفظی مشابہت، دوسری لفظی مشابہت یہ ہے کہ نون وقایہ داخل ہوتی ہے فعل پر بھی اور حرف مشبہ بالفعل پر بھی. جیسے آپ کہتے ہیں اننی یا لیتنی، یا مثلا کہتے ہیں لقنی. تو یہ کیا ہے؟ نون وقایہ یہاں پر داخل ہوئی ہے. فعل پر بھی حروف نون وقایہ داخل ہوئی ہیں، مثلا ضربانی، نصرانی. نون وقایہ، نون وقایہ کیا ہوتی ہے یہ انشاءاللہ بعد میں پڑھیں گے ہم، لیکن ابھی تک آپ یہ جان لیں کہ دونوں پر کیا ہوتی ہے؟ نون وقایہ داخل ہوتی. تیسری لفظی مشابہت یہ ہے کہ دونوں پر کاف داخل ہوتی ہے، داخل ہوتی ہے کاف مخاطبہ. مثلا آپ کہتے ہیں ضربا کا، یا مثلا آپ کہتے ہیں نصرا کا. اسی طرح سے آپ کہتے ہیں ان کا، یا مثلا کہتے ہیں ان کا. اگر ان پر زبر ہم ڈال دیں تو یہ کیا ہے؟ دونوں پر داخل ہوتی ہے کاف. تو یہ ہو گئی ہمارے پاس لفظی مشابہتیں. مشابہت معنوی کیا ہے دونوں کے درمیان؟ فرماتے ہیں مشابہت معنوی یہ ہے کہ جو معنی افعال دیتے ہیں وہی معنی حروف مشبہ بالفعل بھی دیتے ہیں. کیسے؟ مثلا آپ کہتے ہیں ان زیدن قائم، تو اس میں فعل کا معنی کہاں پر دے رہا ہے؟ انا کہتے ہیں. انا کا معنی آپ دیکھیں نا، اگر انا کا معنی آپ دیکھیں تو کیا معنی دے رہا ہے؟ وہ ہمیشہ فعل کا معنی دے رہا ہوتا ہے. انا کا معنی اصل میں ہوتا ہے حققت، یعنی در حقیقت مجھے، یعنی اس بات کی تحقیق ہو چکی ہے، یقین ہے اس بات کا، کوئی شک نہیں ہے کہ زید کھڑا ہے. تو یہاں پر آپ حققت کا معنی لے رہے ہیں انا سے. اسی طرح سے شبہتو ہے. شبہتو کس کا معنی دیتا ہے؟ استدرکتو ہے. تمنیتو، مثلا لیتو، جب لیتا آپ کہتے ہیں، لیتا کا معنی ہوتا ہے تمنیتو. مثلا جب یہ ہم کہتے ہیں لیت الشباب، اس طرح سے آگے جو مثال ہم نے کتاب میں ذکر کی ہے کہ یہاں پر بیان فرماتے ہیں لیتا کی مثال میں ذکر کرتے ہیں کہ جی ہاں، مثال لیت زیدن قائم، جب ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں مثلا اس کا کیا ترجمہ بنتا ہے کہ اے کاش میں تمنا کرتا ہوں زید کھڑا ہو. تو یہاں پر اتمنا ہے، یہ فعل کا معنی دے رہا ہے. اسی طرح سے لعلہ ہے. لعلہ کس کا معنی دیتا ہے؟ ترجیتو کا. ترجیتو فعل ہے کہ میں
ترجی کرتا ہوں. ترجی کا کیا معنی ہوتا ہے کہ ایک شے کا رجحان پیدا کرنا ایک شے کے اندر, کہ لعل السلطان یکرمنی, کہ مثلا کاش سلطان سے میں کیا کرتا ہوں, یہ توقع رکھتا ہوں کہ وہ کیا کرے, تکریم کرے. اسی طرح سے لیتا ہے, یا مثلا آگے جو کانا ہے, کانا کس کے معنی میں آتا ہے, شبہتو کے معنی میں آتا ہے, وہ بھی فعل ہے تشبیہ کے لیے, کہ کانا زیدن اسد, کہ زید کس کی طرح ہے, اسد کی طرح. 12. تو یہ جو معنوی مشابہت ہے, اس سے مراد یہ ہے کہ جو ہم فعل سے معنی لے رہے ہوتے ہیں وہی معنی ہم حروف مشبہ سے بھی لے رہے ہوتے ہیں. لیتا زیدن قائم, مثلا یہاں پر کیا کہنا چاہتا ہے, کہنے والا کہنا چاہتا ہے کہ اتمنیت زیدن قائم, وہ کہنا چاہتا ہے کہ میں تمنا کرتا ہوں کہ زید کھڑا ہو. درست ہے. یہاں تک مطالب کافی ہیں ہمارے, آگے ہم انشاءاللہ بعد میں دیکھیں گے. ابھی ہم عبارت پڑھ لیتے ہیں. تو عبارت ہماری رہتی ہے حروف جارہ سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں سے ہم نے عبارت پڑھنی ہے. وحاشا وخلا وعدا, یہ آخری 3 حرف جار ہیں. کل واحد منہا للاستثناء, ان میں سے ہر ایک, حاشا عدا خلا, للاستثناء, استثناء کے معنی کو بیان کرتا ہے. استثناء کا معنی ہم نے بیان کیا کہ آپ ایک کلی مطلب بیان کرتے ہیں اور اس میں سے کسی ایک فرد کو باہر نکالتے ہیں, خارج کرتے ہیں اس میں سے ایک مطلب کو, تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے, یعنی آپ اس کو استثناء کر رہے ہیں. اچھا, جیسے مثل جاءنی القوم حاشا زید وخلا زید وعدا زید, میرے پاس قوم آئی سوائے زید کے, خلا زید سوائے زید کے, عدا زید سوائے زید کے. تینوں آپ حرف جر استعمال کر سکتے ہیں. وقال بعضهم, بعض نے ان میں سے کہا ہے, ان الاسم الواقع بعدها یکون منصوبا علی المفعولیہ فحینئذ, کہتے ہیں کہ جب اسم جو ان کے بعد میں واقع ہو رہا ہے کبھی وہ منصوب ہو مفعولیت کی بنا پر, تو اس وقت یہ کیا ہوں گے, فحینئذ, اس وقت یہ ماضیت کے ساتھ, اس وقت یہ کیا ہوں گے, تکون هذه الالفاظ افعالا. دوبارہ میں یہاں سے عبارت پڑھ دیتا ہوں. ان الاسم الواقع, بے شک اسم جو واقع ہوا ہے, بعدها, ان حروف کے بعد, یکون, کبھی وہ ہوتا ہے منصوب, علی المفعولیت, مفعولیت کی بنا پر, تو اس وقت یہ کیا ہوں گے حروف, اس وقت یہ حروف نہیں ہوں گے بلکہ تکون هذه الالفاظ, تب یہ الفاظ کیا ہوں گے, افعال ہوں گے, فعل بن جائیں گے. اس وقت ہم ان کو حرف نہیں کہیں گے. والفاعل فیہا ضمیر مستتر دائما, تو فاعل ان کا کیا ہوگا, کہتے ہیں آگے والا اسم تو ان کا منصوب ہوگا, مفعول ہوگا وہ, تو فاعل کون ہوگا پھر, کہتے ہیں فاعل اس میں ہمیشہ کیا ہوتا ہے, واجب طور پر ضمیر ہوگی جو ہمیشہ چھپی ہوئی ہوگی, مستترن چھپی ہوئی ہوگی, دائما ہمیشہ. فالمثال المذکور فی معنی, تو یہ جو مثال ہم نے ذکر کی ہے اس کا معنی ہم اگر اس طرح سے کریں, جان القوم حاشا زیدن وخلا زیدن وعدا زیدن, تو کہتے ہیں کہ یہاں پر جو مثال ہم نے دی تو آگے والا جو اسم منصوب واقع ہو رہا ہے مفعول ہے یہاں پر ان کا, یہ خود یہ افعال ہیں یہاں پر, حاشا خلا عدا, یہ یہاں پر کیا ہیں, حروف نہیں ہیں بلکہ افعال ہیں. اور فعل کیا کرتا ہے ہمیشہ, اسم جو آگے والا ہوتا ہے ایک اس کا فاعل ہوتا ہے اگر ظاہر ہو, اور دوسرا کیا ہوتا ہے منصوب, وہ اس کا مفعول ہوتا ہے. لیکن اگر اس کا فاعل مذکور نہ ہو, ظاہر نہ ہو, تو ہم اس کو ضمیر مانتے ہیں, جو آگے والا منصوب اسم ہوتا ہے وہ اس کا مفعول ہوتا ہے. تو یہاں پر جو منصوب اسم واقع آگے ہو رہا ہے وہ اس کا کیا ہے, مفعول ہے. اس میں فاعل کیا ہے, کہتے ہیں وہ ہمیشہ ضمیر ہوگی جو مستتر ہوگی. وَإِذَا وَقَعَتْ خَلَا وَعَدَا بَعْدَ مَا, کہتے ہیں کہ اگر خلا, ادا اور تیسرا کیا ہے, ہاں خلا اور ادا کے بعد ما آ جائے, بلکہ ما ان سے پہلے آ جائے اور ما کے بعد یہ دونوں واقع ہو جائیں, تو کیا ہوگا, جیسے ما خلا زیدن, کیا ہوگا آگے بیان کرتے ہیں,
او فی صدر الکلام، یا اگر یہ دونوں کیا ہوں صدر کلام میں ہوں، جیسے خلل بیت زیدن وعدل قوم زیدن تعینتاً للفعلیہ، تو یہاں پر یہ کیا ہوں گے؟ فعل ہوں گے۔ جی ہاں، یہاں پر ہماری بحث ختم ہوئی نوع اول میں، نوع ثانی کی طرف آ جاتے ہیں۔ النوع الثانی الحروف المشبہۃ بالفعل، وہ حروف المشبہۃ جو مشابہ ہیں، بالفعل فعل کے ساتھ، فعل کے مشابہ ہیں۔ واہیا تدخل علی المبتدا والخبر، یہ حروف جارہ داخل ہوتے ہیں مبتدا پر اور خبر پر۔ تنصب المبتدا وترفع الخبر، یہ نصب دیتے ہیں مبتدا کو اور رفع دیتے ہیں خبر کو۔ اس کا عمل ہم نے نہیں بیان کیا تھا، اس کا عمل بھی میں اوپر بیان کر دیتا ہوں کہ ہم عوامل پڑھ رہے ہیں نا۔ ہم نے جب کتاب شروع کی تھی تو ہم نے بیان کیا تھا کہ ہم عوامل پڑھ رہے ہیں، عوامل لفظیہ، پھر ہم نے کہا تھا کہ عوامل کی دو قسمیں، عوامل لفظیہ اور عوامل سماعیہ۔ عوامل سماعیہ کی ہم نے کہا تھا کہ دو قسمیں ہیں، لفظیہ اور غیر لفظیہ۔ یہ میں چارٹ دوبارہ کھول دیتا ہوں تاکہ آپ کو یاد آ جائیں وہ مطلب، اور اس مطلب کو ہم مزید دیکھ لیتے ہیں چارٹ کے ذریعے کہ ہم عوامل پڑھ رہے ہیں۔ عوامل ہم نے کہا تھا کہ وہ کلمات ہیں جو اثر انداز ہوتے ہیں، عمل کرتے ہیں دیگر الفاظ پر، دیگر کلمات پر کیا ہوتے ہیں؟ اثر انداز ہوتے ہیں، یعنی ان پر عمل کرتے ہیں۔ تو عوامل لفظیہ یہ مئات و عامل ہے، اور مئات و عامل کو ہم نے کہا کہ عوامل لفظیہ ہیں یا عوامل معنویہ ہیں۔ عوامل لفظیہ سماعیہ ہیں، اور عوامل سماعیہ میں دوسری فاصل کس کی ہے؟ حروف مشبہ بالفعل کی ہے۔ تو یہ حروف مشبہ بالفعل کیا کرتے ہیں؟ یہ دو اسم کو اثر انداز کرتے ہیں، دو اسموں پر۔ ایک اسم کو اپنی مبتدا کے طور پر نصب دیتے ہیں، حروف مشبہ بالفعل کا عمل، یہ حروف دو اسماء پر داخل ہوتے ہیں، مبتدا خبر پر۔ ہم دوسرے الفاظ میں ہم کہیں کہ مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں۔ ایک اسم کو اپنا مبتدا بنا کر نصب دیتے ہیں اور خبر کو اپنی خبر بنا کر رفع دیتے ہیں۔ البتہ یہاں پر رفع دینے میں اختلاف ہے کہ بصری کہتے ہیں کہ یہ رفع جو ہے نا خود حروف مشبہ بالفعل کی وجہ سے ہے، لیکن کوفی ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ رفع عوامل معنوی کی وجہ سے ہے، یہاں پر حروف مشبہ بالفعل اس کو نصب نہیں دے رہے۔ جیسے انا زیدن قائم، زیدن کیا ہے؟ یہاں پر منصوب ہے۔ کیوں منصوب ہے؟ انہوں نے اس کو منصوب کیا ہے اپنا مبتدا بنا کر۔ اور قائم مرفوع کیوں ہے؟ یہ رفع ہے، یہاں پر انہا اس کو مرفوع کر رہا ہے، رفع دے رہا ہے اپنی خبر بنا کر۔ بہرحال تو کیا کرتے ہیں؟ یہ دو اسماء پر داخل ہوتے ہیں، یعنی مبتدا خبر پر داخل ہو کر مبتدا کو نصب دیتے ہیں اور خبر کو کیا دیتے ہیں؟ رفع دیتے ہیں۔ واہ ستۃ حروف، یہ 6 حروف ہیں۔ جی آگے فرماتے ہیں وَإِنَّ، اِنَّ وَأَنَّ، ان کے معنی ہم انشاءاللہ اگلے درس میں پڑھیں گے۔ ابھی ہم درس کیونکہ اس کا مطلب ہم نے بیان نہیں کیا تھا، عبارت ابھی ہم کل کے لیے روک لیتے ہیں، تو انشاءاللہ سبق ہمارا ختم ہوتا ہے۔ ان کے معنی کو ہم انشاءاللہ کل ذکر کریں گے۔ وصلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔